اگست کی پہلی تاریخ ہے آج. تو کل یہ جو عالم کے بارے میں بات شروع ہوئی، میرے لیے تو بہت فیسینیشن ہے اس ٹرم سے. یہ جو لفظ ہے جو عالم، کہ آپ کس عالم میں ہیں، اور عالم کی سیر وغیرہ میر صاحب کا جو ہے. اور پھر اس میں اب ان کے اشعار میں ہم کھوئے رہے بہت عرصے، فلاؤنڈر کرتے رہے جس کو کہتے ہیں. تو کل جب اس عالم کے شعر کے اوپر گفتگو ہوئی تو بہت سارے دوستوں نے آئی واز ویری سرپرائز، بہت وقت دیا اور فیڈ بیک دی اور بات چیت کی، اور یعنی مزید کئی چیزوں کو کنفیوز بھی کیا. تو اس میں یعنی یہ ہے کہ عالم کا جو لفظ ہے، یا جو ہم عالم کو جیسے سوچتے ہیں، اس کے بارے میں ظاہر ہے وہ تو جو کائنات کی الٹیمیٹ مسٹریز کی طرح ایک بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے. تو اس سے ہمیں کوئی بتانا کسی کا بہت مشکل ہے کہ عالم یہ ہے یا عالم وہ ہے اصل میں یا کیا ہے. ایک طرح کا وہی جو ہم نے اس دن ذکر کیا تھا، یہ روشارش ٹیسٹ ہے کہ جب کوئی شخص بتاتا ہے یا بتاتی ہیں کہ یہ ہے عالم، تو عالم سے زیادہ وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. خود ان کے علم کا یا سمجھ کا پھیلاؤ کتنا ہے اور کتنا گہرا ہے، کس قدر عمیق ہے یا شیلو ہے یا کیا ہے. تو یہ عالم لفظ اس لیے اتنا ہے فیسنیٹنگ میرے لیے کہ یہ بیک وقت کانکریٹ بھی ہے اور ایبسٹریکٹ بھی. یعنی مرئی بھی جس کو کہتے ہیں، فاروقی صاحب سے ہم نے سیکھ لیا، اب ہم بھی استعمال کیا کریں گے. مرئی بھی ہے اور غیر مرئی بھی ہے، امپیریکل ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے یہ تو خاک کا ذرہ بھی نہیں ہے جو ہے انفائنائٹ ایکسپینڈنگ یونیورسز وغیرہ اس طرح سے. لیکن میر صاحب نے دیکھ لیجیے کہ ایبسٹریکشن میں تو استعمال کیا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے ایسے بھی اشعار ہیں جو ایک ان کا بڑا کلاسک ہے کہ جس کو ہم ہمیشہ یوں پڑھتے رہے تھے میں، کہ عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی، قسمت سے آج ہم کو وہ بے دست و پا ملا. وہ بعد میں پتہ لگا 25-30 سال غلط پڑھنے کے بعد کہ وہ شعر یوں ہے کہ عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی، طالع سے آج ہم کو وہ بے دست و پا ملا. اتنا فرق نہیں ہے، شاید کسی غلط پرنٹنگ میں یا کسی صاحب نے لکھا ہو، وہ ہم نے پڑھا ہو بہت پہلے اور وہ چپک گیا ہو. آج کا جو شعر ہے یہ بھی جو عالم کے میر صاحب کے تمام بھرکم اشعار ہیں ان میں سے ہے صاحب. واہ واہ. اور پھر فاروقی صاحب نے کمال اس کی جو ہے نا ایکسٹرا واہ واہ کام کیا. ذرا سن لیجیے صاحب کہ عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے، عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے، کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کا. یعنی عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے، کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کا. اب دیکھیں آپ فاروق صاحب کیسے انالیسس کرتے ہیں. پہلے مصرع میں پیکر اور استعارہ اس طرح مل گئے ہیں اور دونوں اس غضب کے ہیں کہ اس کے آگے کچھ کہنے کو رہ نہیں جاتا. اب ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس وجہ سے آگے کہنے کو نہیں رہ جاتا. اصل میں بات یہ ہے کہ پیکر اور استعارہ، واہ واہ. ایسے مصرع پر مصرع لگانا میر ہی کا دل گردہ تھا. طلسم کی بنیادی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے وہ بہت حقیر بلکہ بے حقیقت ہوتی ہیں، لیکن ان کا کچھ علاقہ ان چیزوں سے ضرور ہوتا ہے جو طلسم میں نظر آتی ہیں. چنانچہ طلسم ہوشربہ جلد دوم مصنف محمد حسین شاہ میں اس کی ایک مثال یوں ہے کہ ایک ساحرہ ایک طلسم باندھتی ہے جس میں ایک وسیع و عریض ہرا بھرا باغ، ایک خوبصورت عورت، ایک گائے اور رقص و نغمہ وغیرہ ہے. جب وہ طلسم شکست ہوتا ہے، یعنی ٹوٹتا ہے، شکست کا کتنا اچھا لکھا ہے ٹوٹنا، جب وہ طلسم شکست ہوتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، لیکن زمین پر چند لکیریں کھینچی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. مٹی کی ایک چھوٹی سی گڑیا ہے اور آٹے کی بنی ہوئی ایک بدصورت سی گائے. یعنی ساحرہ نے ان چیزوں کو بنا کر ان پر افسون پڑھا ہے اور طلسم تیار کیا. پرانے زمانے میں یہ خیال بھی تھا کہ کسی جگہ کو طلسم بند کر کے اسے بعض آفات سے محفوظ کر سکتے ہیں. اکثر مذاہب میں بھی، اب یہ میں کہہ رہا ہوں مذاہب میں بھی ہمیں جاتے ہوئے اماں کہتی ہیں مڑ کے پیچھے دیکھ لو، حلقے میں ہیں اور دائیں حسن بائیں حسین، آگے اوپر اللہ نیچے رسول، آل آف دیٹ کائنڈ آف تھنگ. وہ سب ایک طرح کے حصار میں آپ کو باندھ دیا. مثلاً کہا جاتا ہے کہ کسی حکیم نے شہر مصر کو طلسم بند کر دیا ہے، اس لیے دریائے نیل کے مگرمچھ اس شہر کے رہنے والوں کو گزن نہیں پہنچاتے. حکما کے بنائے ہوئے طلسم عام طور پر کسی اچھے مقصد کے لیے، حکما کے وہ ساحر اور ہے
ساحر وہ تو سامری، اور حکما کا اور ہوتا ہے، دے آر دا گڈ گائز. مثلاً کسی کے امتحان کے لیے کسی امتحان کے لیے یا آئی نو دیٹ ٹو سو ویل، یا محض ہمیں امام ضامن باندھ دیا جاتا تھا، وہ بھی یہی ہے نا طلسم کہ یا محض قوت تخلیق کا اظہار کرنے کے لیے ہوتے تھے. اس میں خیال یعنی احمد حسین قمر کی داستان طلسم خیال سکندری اس کلیے سے مستثنیٰ ہے. اس میں خیال نامی ایک حکیم ایک زبردست طلسم بناتا ہے اور اپنی طاقت پر اس درجہ مغرور ہوتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ. بوستان خیال کا حکیم قسطاس الحکمت کئی طلسموں کا خالق ہے، اس پر کوئی نہ کوئی نیک مقصد ہے. اس کے برخلاف سائروں کے طلسم عیش و عشرت اور جاہ و جلال اور حکومت و جبروت کے ہوتے تھے. اب شعر کو دیکھیے کہ دنیا کسی حکیم کا باندھا ہوا طلسم ہے، اس لیے یہ شاید طاغوتی یا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں ملیولنٹ، شاید طاغوتی نہیں ہے، لیکن اس میں طرح طرح کے امتحان اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے طرح طرح کی صعوبتیں ضرور ہوں گی. سب سے یعنی ساحر جو مانتا ہے وہ ملیولنٹ ہے، اور جو حکیم مانتا ہے، وہ گڈ گائز مانتے ہیں، وہ بنیولنٹ حصار ہے، جو امام ضامن وغیرہ بنتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں. اس میں داخل ہونے والوں کے لیے طرح طرح کی صعوبتیں ضرور ہوں گی. سب سے بڑھ کر یہ کہ طلسم میں رہنے والوں اور طلسم میں داخل ہونے والے دونوں ہی طلسم کے باہر والوں کے لیے وجود نہیں رکھتے، اور نہ وہ خود غیر طلسم کا وجود کا احساس رکھتے ہیں. لہذا جو لوگ اس دنیا میں ہیں انہیں نہ اپنی خبر ہے نہ کسی اور کی. میر مکاشفے کی اس منزل میں ہیں. واہ واہ کیا اچھا مکاشفہ، کشف سے یعنی معانقہ، مصافحہ، واہ معانقہ، مکاشفے کی اس منزل میں ہیں جہاں وہ خود کو طلسم اور احالیان طلسم سے الگ دیکھ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہو تو اس کائنات کا اعتبار بھی ہو. اور عالم کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ محض ایک طلسم ہے. لہذا جس چیز کے وجود کا حوالہ محض طلسم ہو اس کا اعتبار کیا کریں. ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ ہم کائنات کا ادراک عالم کے ہی حوالے سے کرتے ہیں اور اس لیے اس کے وجود پر شک کرنے میں حق بجانب ہیں، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ کائنات کا وجود ہے ہی نہیں. یہ بڑی کی ہے صاحب. ممکن ہے کہ کائنات کا وجود بذات ہو، لیکن ہم چونکہ ہر شے کو عالم کے حوالے سے پرکھتے ہیں اس لیے اس کے بذات وجود سے بے خبر ہیں. اس لیے میر اعتبار کا لفظ رکھا ہے، میر نے رکھا ہے اعتبار، کہ کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کا. یعنی ہمیں اعتبار نہیں آتا، کائنات ہمارے لیے معتبر نہیں. ممکن ہے کہ اصلاً وہ موجود ہو لیکن ہمیں اعتبار کیوں کرائے. اب سوال یہ رہتا ہے کہ عالم کو کسی حکیم کا باندھا ہوا طلسم کہنے کا جواز کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم کی حقیقت اگر واقعی ہے تو پھر وہ وجودی باری تعالیٰ کی طرح قدیم ہے یا وہ خود باری تعالیٰ ہے. اگر ایسا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر اسے بے وجود ہی کہنا ہوگا. لیکن اگر وہ بے خود ہے اگر وہ بے وجود ہے تو مرا ہی کیوں ہے. واہ، بے وجود ہے تو مرا ہی کیوں ہے، ٹینجبل کیوں ہے پھر، اور ہمیں اس کی بے وجود ہونے کا احساس کیوں نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ضرور کسی طرح کا طلسم ہے. فاروقی صاحب اس کو سم اپ کرتے ہیں اور اپنے خاص انداز سے شاعر کی ہلکی سی تعریف کر کے پھر اس کو پٹ ڈاؤن ایسے کرتے ہیں. امیر مینائی نے میر کا یہ استعارہ براہ راست اٹھا دیا ہے، لیکن مضمون کو اخلاقی رنگ دے کر بات بہت ہلکی کر دی ہے. اس لیے فاروقی صاحب استاد ہیں اور انسٹرکٹیو ہیں. جو انسٹرکٹیو ہوتا ہے آدمی وہ استاد ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ کیوں ہے، یہ نہیں صرف کہہ دیا اوے امیر مینائی نو کی پتہ ہے ایم ایم مارتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے. چلیے ہلکی بات ہے، ہلکی بات کیوں ہے؟ اخلاقی رنگ شاعری کا کام نہیں ہے اخلاقیات میں، اور واقعی شعر عمدہ ہے لیکن اس میں اخلاقی رنگ کہ آسان نہیں ہے دام سے دنیا کا چھوٹنا. یعنی آسان نہیں ہے دام سے دنیا کے چھوٹنا، یہ ایک بڑے حکیم کا باندھا طلسم ہے. ایک جگہ میر نے آسمان کے لیے طلسم غبار کا غیر معمولی استعارہ ایجاد کیا ہے. وہ شعر یوں ہے دیوان پنجم میں کہ لڑنا کاواکی سے فلک کا پیش پا افتادہ ہے، میر طلسم غبار جو یہ ہے کچھ اس کی بنیاد نہیں.
میر نے یہ ایک اور بھی جگہ کہا ہے بنیاد نہ ہونے کا عالم کا، ہے خوب جاگا ہے پر ہے بے بنیاد، کہ چار دیوار یہ عناصر میر، خوب جاگا ہے پر ہے بے بنیاد۔ تو چار وہ جو یہ جو عالم جو ہے، عالم ہی ہے نا وہ جگہ، وہ چیز تو کہتا ہے تو چار دیواری اس کی بنی ہوئی ہے، مرئی چیزیں ہیں، وہ ہے تو صحیح لیکن اس کے نیچے ہے نہیں۔ میر صاحب کا یہ تھیم ہے پوری، ایک بہت بڑی فلسافیکل، جیسے کہ مواج آپ صاحب لے کے نوڑے خاک، ایک طرف تو مواج نظر آ رہا ہے، پلیجرز نظر آ رہے ہیں، لیکن صاحب کہ ہے میر بہر بیتا ہے ہستی حباب صاحب، کہ اس کے نیچے ہے نہیں اس کے تلے۔ صاحب بہت لمبا ہو گیا، میں چاہ رہا تھا کم ہو، چھوٹا ہو یہ معاملہ، تو آپ لوگ بور نہ ہو جائیں زیادہ، لیکن بہرحال یہ بات کھنچ گئی تو معذرت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔